اچھا نظامت، پولنگ ڈے والے دن تمہاری کیا ذمہ داریاں لگائی ہیں چنگیزی صاحب نے؟ سب سے اہم ذمہ داری میرے سپرد کی ہے، چونکہ چنگیزی اپنے سارے کارکنوں میں سب سے زیادہ مجھ پہ اعتبار کرتا ہے۔ اچھا جنید صاحب، الیکشن کمیشن نے کھانے پینے پہ پابندی لگا دی ہے کہ ووٹروں کو کوئی نان بازی نہ، پرباش کوئی ککڑ کا پیس نو۔ چنگیزی نے کہا ہے نان سٹا لی ہیں ہم نے۔ چنگیزی نے کہا ہے کہ نظامت بیٹھے ہر کارکن کو گرم گرم نان چھپا کے دینا تمہارا کام ہے۔ اچھا، اور وہ میں نے بندوبست کر لیا۔ وہ میں نے تو اتنے بڑے نان کا پان بنانا بھی سیکھا ہے تاکہ اگر کہیں چھاپا پڑ جائے اور ہاتھ میں نان ہو تو فوراً اس کا پان بنا لیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں بھائی جی اس میں گرم چھولے ڈالے ہوئے، وہ کھا رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ عقل اور شعور کا کام ہے، ظاہر ہے کوئی عقل مند بندہ ہی کرے گا۔ اس کے ساتھ ٹرانسپورٹ پہ پابندی ہے، وہ بھی چنگیزی نے ہمارے سپرد کیا ہے کہ بچ بچا کے لک لکا کے ٹرانسپورٹ کے اوپر بندے چڑھا دو، اور ہر ویگن کی سواریوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر رستے میں کوئی بندہ پوچھے کہ کدھر ان کو کہہ دو کہ بھائی جی گجو متے چھوٹی پھپھو بہت ہو گئی ہیں ادھر جا رہے ہیں جنازے پہ۔ اچھا، اور اگر ویگن کے پچھلے شیشے پہ چنگیزی کی جو فوٹو لگی ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھے کہ یہ کون ہے تو آگے سے کہہ دو بھائی جی ہمارے محلے کا پاگل ہے، 1.5 سال ہو گئے ہیں گواچ گیا ہوا ہے۔ اچھا یہ سارا بندوبست نظامت نے کرنا ہے۔ اچھا، اور جعلی ووٹ ڈالنے کا تو کوئی چانس نہیں رہا؟ جی جنید صاحب، اب کہاں چانس ہے جعلی ووٹ ڈالنے کا، ورنہ جب ڈلتے تھے تو آپ کے اس خادم نے 25 ووٹ اکیلے نے ڈالے ہوئے۔ آئے سیاہی انمٹ فورن تم گیب، اور دوسرا ووٹ، تیسرا ووٹ، چوتھا ووٹ، 25 ووٹ ڈالے ہیں ایک الیکشن میں۔ جی جناب، ایسی ایسی ذمہ داری دی ہے ہمیں چنگیزی نے اور ہم نے پوری کی ہے۔ چنگیزی کا جہاں جلسہ ہوا ہے شروع ہی ہم نے کیا ہے، وہ جا کے سب سے پہلے جوش و خروش کے ساتھ میں ہی کہتا رہا ہوں ہیلو ہیلو ٹیسٹنگ، ہیلو مائک ٹیسٹنگ، ہیلو۔ اس کے بعد نعرے بھی ادھر نظامت ہی شروع کراتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب چنگیزی کہتا ہے کہ نظامت چک دے پھٹے، تو جلسہ ختم ہوتے ہی فوراً پھٹے اٹھا کے پک اپ میں۔ اچھا، چونکہ اگر نہ فوراً پھٹے اٹھائیں تو کمیٹی والے لے جاتے۔ ایویں نہیں چنگیزی مجھ سے پیار کرتا جنید صاحب، وہ جو آرڈر لگاتا ہے فوراً پورا کرتا ہوں۔ اسی لیے تو اس دفعہ چنگیزی نے کہا کہ نظامت اگر میرے اور میرے مخالف کے ووٹ برابر ہو گئے تو تمہیں نئی موٹر سائیکل لے کے دوں گا۔ برابر ہو گئے۔ وہ تو کہہ آیا ہوں جب آپ کی پرجائی کو بتایا کہ یہ کہا ہے چنگیزی شہزادے نے، اس نے کہا کہ نظامت وہ شہزادہ نہیں، شہزادہ تو ہے۔ اور کبھی کسی کے ووٹ برابر بھی ہوئے ہیں جو خوش ہوتے پھر رہے۔ نہیں، ایسی اس میں ناممکن والی کیا بات ہے نظامت؟ 2002 کے انتخابات میں ہوا ہے ایسا۔ 2002 کے انتخابات میں چھانگا مانگا ضلع قصور میں شیخ علاؤالدین اور راؤ شاہد قیوم کے ووٹ برابر ہو گئے تھے، اور پھر عدالت نے ٹاس کے ذریعے فیصلہ کیا تھا جو راؤ شاہد قیوم نے جیت لیا تھا، اور راؤ شاہد قیوم کو بعد میں منتخب نمائندہ قرار دے دیا گیا، لیکن بعد میں یہ ہوا تھا کہ راؤ شاہد قیوم کی ڈگری کو جعلی قرار دیا گیا، جس کے بعد دوبارہ انتخاب کی بجائے شیخ علاؤالدین کو فاتح قرار دے دیا گیا تھا۔ بس پھر دعا کرو جنید صاحب کے چنگیزی کے بھی ووٹ برابر ہو جائے، میں نے ٹاس سے پہلے ہی موٹر سائیکل لے لے۔ بلکہ میری یادداشت اگر میرا ساتھ دے رہی ہے تو مجھے یاد ہے کہ 71 کے الیکشنز میں جماعت اسلامی کے محمود اعظم فاروقی اور جمعیت علماء پاکستان کے مولانا اکاڑوی کے درمیان مقابلہ بھی اسی طرح برابر ہو گیا تھا، لیکن اس معاملے میں عدالت نے پھر یہ فیصلہ کیا تھا کہ 1 سال کے لیے مولانا اکاڑوی اور پھر 1 سال کے لیے محمود اعظم فاروقی صاحب جو ہیں وہ رکن قومی اسمبلی کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ چانس بڑھ رہا ہے چنگیزی کا بھی ووٹ برابر کا۔ آپ کو پورا یقین ہے کہ چنگیزی صاحب آپ کو موٹر سائیکل لے کر دیں گے؟ وہ جی بہت پیار کرتا ہے چنگیزی مجھ سے، آپ کو پتہ ہے اس نے میرے بھی ساتھ کاغذات جمع کرائے تھے کہ اگر میرے کاغذات مسترد ہو گئے تو پھر تم الیکشن لڑو گے۔ ہائے ہائے مسکین آدمی دیکھے۔ اچھا، کورنگ کینڈیڈیٹ کے حوالے سے بھی ایک بہت دلچسپ حادثہ رونما ہو چکا ہے۔
हादसा इसलिए कि मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब हमारे वजीर आज़म रहे, जब वो वजीर आज़म बने थे तो 2002 में उन्होंने अपने बेटे के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। यानी इलेक्शन उनके बेटे ने लड़ना था, लेकिन उनके बेटे के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, जिसके बाद जमाली साहब ने इलेक्शन लड़ा और जमाली साहब ने न सिर्फ ये कि इलेक्शन जीता, बाद में वजारत उज़्मा का ताज भी उनके सर पे सजा था। ये भी हो चुका। हाय जमाली साहब किस्मत वाले, हमारी बदकिस्मती चंगेजी के कागजात मंजूर हो गए, वरना मैं भी वजीर आज़म बन गया हुआ था। मगर चलो कोई बात नहीं, अगर चंगेजी भी बनता है प्राइम मिनिस्टर तो वो भी हमारा जिगर जान है, हम तो फिदा है चंगेजी पे। रोशन है फानूस चंगेजी, पूरा है जासूस चंगेजी। पाइनएप्पल का जूस चंगेजी, चीन चंगेजी, रूस चंगेजी, चाहे मक्खी चूस चंगेजी, दुश्मन नहीं मनहूस चंगेजी। पिस्ती कर लो ताने दे लो, करता नहीं महसूस चंगेजी, झूम चंगेजी, झूम चंगेजी, झूम चंगेजी, तौबा है, झूम चंगेजी।